السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صلى البردين دخل الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے جو سبھی کے خالق ہیں، سبھی کے مالک ہیں، سبھی کے رازق ہیں، سبھی کے داتا ہیں۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الشیخین امام الحسن والحسین پاک بازوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر اللہ تبارک و تعالی پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ
نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت کا نزول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس موضوع اور عنوان کے تحت آپ احباب کی پیش خدمت کیا جائے گا وہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگ کون سے ہیں، شریعت نے ان لوگوں کی کیا نشاندہی کی ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب انسان ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تین قسم کے افراد کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ تین قسم کے انسان ایسے ہیں جن کی قسمت پہ رشک کیا جاتا ہے، بلکہ اگر میں یہ بات کہوں تو بالکل بجا اور درست سمجھ کے کہتا ہوں کہ ان کی مثل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ کہتا ہے سب سے کامیاب انسان، فرسٹ آف آل، تینوں میں سے پہلا انسان وہ ہے جسے ہم کامیاب سمجھتے ہیں جس کا تعلق، جس کا رشتہ، جس کا ناتا، جس کا ریلیشن کسی دنیا کے نامدار خاندان میں سے ہو جائے، جس کا تعلق یا جس کی نسبت کسی ایسے خاندان کی طرف ہو جائے جس کا علاقے کے اندر، گلی محلہ کے اندر، ضلع کے اندر، ڈویژن کے اندر، ملک کے اندر ایک اچھا خاصا تعارف ہو۔ ہم سمجھتے ہیں میرے بھائی کا، بیٹے کا، بیٹی کا رشتہ، ناتا، تعلق، نسبت اس خاندان میں ہونی چاہیے جس کا علاقے کے اندر ایک نام ہے، تاکہ اس شہرت کا لبادہ میں بھی اوڑھ سکوں، اس خاندان کی وجہ سے میرا بھی علاقہ میں تعارف ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کا کسی بڑے خاندان کے ساتھ تعلق ہو وہ دنیا کا بڑا کامیاب انسان ہے، کیونکہ اسے اپنے بگانے، امیر و غریب، نیک و بد سبھی جانتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے خاندان ہیں، لیکن سب سے بڑا خاندان وہ خاندان ہے جس کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، آقا کائنات پیدا ہوئے، اسے قریش کا خاندان کہا جاتا ہے۔ اگر اسی خاندان کا کوئی فرد و بشر شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرے تو شریعت کہتی ہے وہ بندہ کامیاب نہیں۔ اسی خاندان کے ایک فرد کا ذکر کروں گا جس کا نام اس کے والدین نے عبد العزیٰ رکھا تھا۔ عزیٰ ایک بت کا نام تھا، اسی کی نسبت سے اس کا نام عبد العزیٰ رکھ دیا گیا۔ قرآن کریم نے بھی اس انسان کا ذکر کیا، لیکن اس کا اصل نام جو والدین نے رکھا تھا اس نام سے نہیں پکارا۔ قرآن کریم نے عبد العزیٰ کو عبد العزیٰ کے نام سے نہیں پکارا بلکہ ابو لہب کے نام سے پکارا ہے۔ اس کا مزید تھوڑا سا تعارف آپ کی پیش خدمت کر دوں۔ ابو لہب یہ نبی کائنات علیہ السلام کا حقیقی چچا ہے، یہ نبی کائنات علیہ السلام کے والد عبداللہ کا حقیقی بھائی ہے، سگا بھائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر جو دعوت نامہ، جو میسج، جو پیغام، جو رسالت ہم نے آپ پر نازل کی ہے، سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کی طرف انوائٹ کریں، اس کی دعوت دیں، یہ پیغام پہنچائیں، یہ میسج دیں۔ بخاری کی روایت کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں، معروف حدیث ہے، نبی کائنات علیہ السلام صفا پہاڑی پہ گئے،
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی یا صباح۔ اس وقت جو آدمی پہاڑی پہ چڑھ کے یہ آواز لگاتا تھا، اس وقت کا معاشرہ یہ سمجھتا تھا کوئی خبر اچھی نہیں ہے، لہذا جلدی پہنچنا چاہیے، مسئلہ پوچھنا چاہیے کیا معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آواز لگائی، اپنے بگانے، واقف نواقف، آزاد و غلام، آقا اور غلام، بڑے اور چھوٹے، سبھی اس پہاڑی کے گرد جمع ہو گئے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک دو کوسچن کیا، ایک دو سوال کیا۔ ان میں سے یہ تھا، پہلا سوال، اگر میں کہوں جس پہاڑی کے اوپر میں کھڑا ہوں اس کی دوسری جانب ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تائید کرو گے؟ کیا تم میری بات کو مانو گے، میری بات پہ یقین کرو گے، میری بات پہ اعتماد کرو گے؟ تو سبھی نے یک زباں کہا کیوں نہیں، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، ہم بغیر دیکھے، بغیر تحقیق کیے آپ کی بات کو سن کے اس کے اوپر مکمل یقین کرتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا میری بات کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کو میرے اوپر یقین ہے۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا بند کر دو، ایک اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا نظریہ اور عقیدہ بنا لو۔ اگر تم اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کیا، دنیا آخرت میں تباہی بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ پیغمبر کائنات نے جب یہ الفاظ کہے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کائنات کی جس نے گستاخی کی، سب سے پہلے پیغمبر کائنات کی تبلیغ کا جس نے رد کرنے کی کوشش کی، سب سے پہلے نبی کائنات کی جس نے مخالفت کی سرعام، وہ کوئی بیگانہ نہیں تھا، وہ نبی کائنات کا حقیقی چچا تھا، وہ نبی کائنات کا خونی رشتہ دار تھا، وہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا فرد تھا۔ بخاری میں یہ الفاظ موجود ہے، اس نے کہا تبا لکا، اس کے دو معنی بنتے ہیں، آپ کے لیے تباہی ہو، آپ کے لیے بربادی ہو معاذ اللہ، یا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات کہی، آسمان سے اللہ نے قرآن پیغمبر کے سینے پہ نازل کر دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تب، اور تو خود بھی ہلاک ہو گیا، تو ہلاک ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تیری جائیداد، تیرا سرمایہ، تیری پراپرٹی، تیرا کاروبار، تیرا بزنس تباہ ہو جائے، تیری بیوی مر جائے، تیرے بچے مر جائیں، تو دنیا سے نیست و نابود ہو جائے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ ریزن کیا ہے؟ آپ نے کہا ابو لہب تو بھی مر جائے، تیری بیوی مر جائے، تیرے بچے مر جائیں، تیری معیشت تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ یہ تو نبی کائنات کا حقیقی چچا ہے، یہ تو نبی کائنات کا خونی رشتہ دار ہے، یہ تو نبی کائنات کے باپ کا سگا بھائی ہے، یہ تو پیغمبر کائنات کا بلڈ ریلیشن ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے مخالفت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں بات کو سمجھو، اپنے تصور کو زائل کر دو، بات کو سمجھو۔ اگر نبی کی بات نبی کے خاندان کا نہ ماننے، پیغمبر کائنات کی تعلیم نبی کائنات کے خاندان کا کوئی فرد و بشر نہ مانے، میں دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہوں، قیامت کو بھی ذلیل کر دوں گا۔ تو بات سے پتہ یہ چلتا ہے دنیا میں بڑے بڑے خاندان ہیں، سب سے بڑا خاندان محمد رسول اللہ کا خاندان ہے۔ اگر نبی کائنات کے خاندان کا کوئی فرد اللہ کے نبی کائنات کی تعلیم کا منکر ہو، پیغمبر کائنات کے شریعت کا انکاری ہو، اللہ رسول کا باغی و نافرمان ہو، اللہ فرماتی ہے میں دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہوں، قیامت کو بھی ذلیل کر دوں گا۔ بہت غلط بات ہمارے ذہن میں بیٹھی ہے کہ عزت والا وہ ہے، کامیاب وہ ہے جس کا تعلق دنیا کے بڑے خاندان کے ساتھ ہوگا۔ بخاری کی روایت سنیے، غزوہ بدر کے چند دن بعد اسی آدمی کو جس کا نام عبد العزیٰ ہے، جو نبی کائنات کا حقیقی چچا ہے،
ادسیہ نام سے ایک بیماری جو طاعون کی طرح کی ہوتی ہے اس کو لگ گئی تھی. 3 دن کے بعد یہ مر گیا. اس کی اولاد نے اس کو دفنایا تک نہیں ہے, دور سے اس کے اوپر کنکریاں پھینک کر کے اس کی لاش کو, اس کی ڈیڈ باڈی کو چھپا دیا تھا. اس قدر اس ظالم سے بدبو آ رہی تھی. اور حدیث میں آتا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 کام میری امت کے جاہل کریں گے. الفاظ پہ غور کیجیے, 4 کام میری امت کے جاہل کریں گے. اگر دوسرا ترجمہ سمجھیے تو 4 کام جہالت والے میری امت کے اندر موجود ہوں گے. ان میں سے ایک کام یہ ہے اپنی ذات پہ, اپنے حسب پہ فخر کرنا, کسی کے نسب پہ تان کرنا, اپنے خاندان کو اپ کرنا, اپنی برادری کو اپ سمجھنا, کسی کے خاندان کو ڈاؤن سمجھنا, اپنے آپ کو اونچا سمجھنا, کسی کو ہلکا سمجھنا. پیغمبر کائنات نے فرمایا میری امت کا حکیم دانا سیانا آدمی ایسا کام نہیں کرے گا جو کسی کی برادری پہ تان کرتا ہے, اپنے خاندان پہ فخر کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میری امت کا حکیم نہیں ہوتا, سیانا نہیں ہوتا, دھنا نہیں ہوتا, وائس پرسن نہیں ہوتا, نائس پرسن نہیں ہوتا, بلکہ وہ میری امت کا جاہل انسان ہوگا. تو سب سے پہلی بات, اگر بڑے خاندان میں عزت ہوتی تو ابو لہب کبھی جہنم کا ایندھن اور بالن نہ بنتا. اب دوسری بات, ہمارا معاشرہ کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہے جس کے پاس وقت کی کرسی ہو, وقت کا اقتدار ہو, وقت کی لیڈرشپ اس کے پاس ہو. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ, فرعون کے متعلقہ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا, فرعون کا اصل نام ولید تھا. عربی لغت کے اعتبار سے فرعون اس بندے کو کہتے ہیں جو حد سے بڑھ کے ظلم کرنے والا ہو, جو سنگ دل ہو, سخت مزاج ہو, پتھر دل ہو. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے سرکش آئے, بڑے بڑے متکبر آئے, لیکن فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں. اس قدر اس کے اندر گمنڈ تھا, فخر تھا, تکبر تھا, اس قدر نمود و نمائش تھی. اللہ فرماتے ہیں یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم. فرعون نے اپنی کرسی کو بچانے کی غرض, اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کی غرض, اپنی شہرت کو چمکانے کی غرض 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں, شریعت کہتی ہے 20 یعنی سینکڑوں بچے ذبح کروا دیے تاکہ میری کرسی پہ کوئی قبضہ نہ کرے. اللہ فرماتی ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. جس کو اپنی کرسی پہ فخر تھا, گھمنڈ تھا, تکبر تھا, 1 نہیں 20 نہیں سینکڑوں بچے ذبح کروا دیے, حتیٰ کہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا. اللہ فرماتی ہے ہم اس کو صبح بھی آگ کا عذاب دیتے ہیں, شام کو بھی آگ کا عذاب دیتے ہیں, قیامت کے دن اس کو اور اس کے ماننے والوں کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. اللہ اس کے پاس تو وقت کی کرسی تھی, یہ تو جناب بڑے عہدے پہ بیٹھا تھا, اس کے پاس حکومت تھی, اس کے پاس لیڈرشپ تھی, اس کے پاس فوجیں تھی, اس کے پاس اقتدار تھا. اللہ فرماتے ہیں فوجیں بھی تھی, اقتدار بھی تھا, حکومت بھی تھی, کرسی بھی تھی, سب کچھ تھا. جو میرے بھیجے ہوئے نبی کی شریعت کا خیال نہ کرے, اس کا منکر ٹھہرے, اس کو ماننے نہ, چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ہی بادشاہ کیوں نہ ہو, میں دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہوں, قیامت کو بھی ذلیل کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا, موسوی شریعت کا منکر تھا فرعون, وقت بھی تھا, اقتدار بھی تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں بھی ذلیل کر دیا, قیامت کو بھی ذلیل کریں گے. تو دوسری بات جو ہمارے معاشرے میں سمجھی جاتی ہے, جس کے پاس کرسی ہو, جو کسی علاقے کا صدر بن جائے, وزیر اعظم بن جائے, MP بن جائے, MNA بن جائے, چیئرمین بن جائے, یا کسی تنظیم کا عہدے دار بن جائے, افسر بن جائے, لیڈر بن جائے, اس کی قسمت پہ فخر کیا جاتا ہے, بلکہ کہتے ہیں اس کی بڑا کامیاب انسان ہے. شریعت کہتی ہے اگر بندہ اللہ رسول کا تابع دار نہ ہو, بڑی سی بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے, اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں, قیامت کو بھی ذلیل کر دیں گے. کامیابی کے لیے اللہ رسول کی اطاعت و تابعداری ضروری ہے, کامیابی کے لیے اللہ رسول کی فرما برداری ضروری ہے, کامیابی کے لیے شریعت پہ عمل ضروری ہے, شریعت کو ماننا ضروری ہے. آئیے تیسرا فرد و بشر جس کو ہمارا معاشرہ کامیاب سمجھتا ہے, وہ آدمی جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو,
جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، صاحب ثروت ہو، صاحب جگیر ہو، صاحب مال ہو، جگیردار ہو، سمجھتے ہیں جا کیا زندگی ہے اس کی جناب، بڑا کامیاب انسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی ایک فرد تھا۔ اور میں نے تفسیر میں پڑھا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں فرعون وقت کا بادشاہ تھا اور قارون اسی کا ایک وزیر سمجھ لیں، مشیر سمجھ لیں، وزیر خزانہ سمجھ لیں، یا ایک اس کا عامل سمجھ لیں، اسی کا ایک سپاہی سمجھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم کا فرد و بشر تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو اس قدر مال عطا کیا تھا، اس قدر دولت عطا کی تھی۔ تھا وہ باغی، تھا وہ نافرمان، تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا منکر۔ آج بھی اگر کافی نے اللہ سن کے باغی و نافرمان ہے، ان کے پاس روپیہ، پیسہ، جائیداد، دولت، پراپرٹی، جگیرداری، بینک بیلنس، پاکٹ منی، صحت مندی، تندرستی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ سب ہماری عطا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کافر ہیں ان کو اللہ عطا نہیں کرتا، ان کو بھی عطا کیا۔ فرمایا جو قارون تھا وقت کا منکر تھا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے، اس قدر خزانے دیے۔ قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں اس قدر خزانے عطا کیے، ایک بہت بڑی بھاری جماعت جب اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تو اتنا بوجھ تھا چابیوں کا کہ اسی طرف مائل ہو جاتی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، اگر ایک آدمی نے پانی اٹھایا بالٹی میں یا کوئی ایسی چیز اٹھائی ہے جو اسے اٹھائی نہیں جا رہی، تو جس طرف وہ چیز ہوگی اسی طرف وہ مائل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس قدر خزانوں سے نوازا۔ خزانوں کی قدر و قیمت کیا تھی؟ جو جن چیزوں میں خزانے پڑے تھے، جن محلات میں، جن کمروں میں، جس بینک میں وہ خزانے پڑے تھے، اس کی چابیاں اس قدر زیادہ تھی، ایک بڑی باری جماعت جب خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تو اٹھانے سے قاصر ہو جاتی۔ تو اس کی قوم نے کہا فخر نہ کیا کرو، تو اس نے کہا فخر نہ کیا کرو، عجیب بات ہے، یہ تو میں نے خود کمایا ہے۔ قارون نے کہا یہ میری خود کمائی ہے، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ قوم والے کہتے ہیں فخر نہ کرو، اللہ رسول کی فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو، ایسے کام کرو جو تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہو، ایسے کام نہ کرو جو تمہاری دنیا بھی تباہ کر دیں، آخرت بھی تباہ کر دیں۔ آج بھی کسی کے پاس پیسہ آ جائے، شریعت کہتی ہے، کمانے والا کہتا ہے سارا میں نے اپنے ذہن سے کمایا ہے، یہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے، یہ میں نے اپنے ہنر کی وجہ سے کمایا ہے، یہ میں نے اپنی جسمانی طاقت کی وجہ سے کمایا ہے، اپنی قیاس اور فہم کی وجہ سے کمایا ہے۔ شریعت کہتی ہے کوئی بندہ اپنے علم کی وجہ سے پیسے نہیں کماتا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا رزق سارا نوٹ کر دیتے ہیں، اسے کتنا ملے گا، کہاں سے ملے گا، کیسے کیسے ملے گا۔ اس نے کہا یہ میں نے انما، یہ تو میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، اس میں اللہ کا کیا کام ہے، میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے۔ مفسرین نے لکھا تھا اسے سونا بنانے کا طریقہ آتا تھا، یہ مفسرین کی بات ہے، جس کی بنا پہ وہ بڑا دولت مند ہو گیا، بڑا امیر ترین ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ اپنی قوم میں آتا، اپنے دوست احباب میں جاتا، اپنی گلی محلے میں جاتا، اچھے کپڑے، اچھا لباس پہنتا، کچھ دنیا دار اس کے لباس کو دیکھ کے اس کی جناب جلالت کو، اس کی جناب شہرت کو دیکھ کے اس کے مثل ہونے کی کوشش کرتے۔ ایمان والے کہتے ہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو، یہ دنیا عارضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اس قدر تکبر سے چلتا۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس قارون کو اور اس کے خزانوں کو زمین میں دنسا دیا، قیامت تک وہ دنستا جائے گا۔ اللہ اس کے پاس تو دولت تھی، اس قدر دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بہت بڑی باری جماعت اٹھاتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں دولت تھی، پراپرٹی تھی، جائیداد تھی، جگیر تھی، بینک بیلنس تھا، پاکٹ منی تھی، ہما قسم کی آسائش تھی، لیکن یہ بات یاد رکھو جو میرے بھیجے ہوئے نبی موسیٰ کی شریعت کا انکار کرے، میرے نبی کی نبوت کو نہ مانے، میری تعلیم کو نہ مانے، جس قدر مرضی امیر ہو میں دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہوں، قیامت کو بھی ذلیل کر دوں گا۔ تو پیارے بھائیوں، اگر خاندان کی وجہ سے کوئی بندہ کامیاب ہوتا
تو ابو لہب ہو جاتا، وہ نبی کائنات کا خاندان ہے۔ اگر کرسی کی وجہ سے کوئی بندہ کامیاب ہوتا تو فرعون ہو جاتا، اگر دولت کی وجہ سے کوئی بندہ کامیاب ہوتا تو قارون ہو جاتا۔ کامیابی کس چیز کے اندر ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ فرماتی ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کائنات کے لوگوں، دنیا میں بھی کامیاب وہ ہے، آخرت میں بھی کامیاب وہ ہے جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا، جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ دنیا کے اندر بندے کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، اگر وہ جہنم کے اندر چلا جائے تو کامیاب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہما قسم کا عہدہ بھی ہے، بڑا خاندان بھی ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ہما قسم کی فیسلٹیز سہولیات بھی ہیں، لیکن وہ جہنم کا مہمان بن جائے، جہنم کا ایندھن بن جائے، جہنم کا بالن بن جائے، شریعت کہتی ہے وہ بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے شریعت نے کچھ اصول بتائے ہیں، ان میں سب سے پہلا اصول صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس بندے نے اس بات کی شہادت دے دی، گواہی دے دی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، رکوع بھی اللہ کو، سجدہ بھی اللہ کو، قیام بھی اللہ کے لیے، عزت بھی اللہ سے مانگنی، رزق بھی اللہ سے مانگنا، صحت بھی اللہ سے مانگنی، حاجت روا، مشکل کشا، غریب نواز، دستگیر، داتا صرف ایک ذات ہے، وہ عرش پر رہتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو اللہ کی صفات کو اغیار کے اندر تقسیم نہیں کرتا، جو اللہ کی صفات کو، اللہ کی صفتوں کو، اللہ کی خوبیوں کو بندوں کے اندر تقسیم نہیں کرتا، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے راج اللہ کا ہوگا، رواج محمد رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کائنات نے فرمایا اللہ نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، یہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جو اللہ کے راج کو راج نہیں مانتا، غیروں کو مشکل کشا کہتا ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کو گنج شکر کہتا ہے، گنج بخش کہتا ہے، داتا کہتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ اللہ کی صفات میں شرک کر رہا ہے۔ وہ جس قدر مرضی دولت کا مالک ہو، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، قیامت کو بھی ذلیل ہوگا۔ دنیا آخرت میں عزت کے لیے ایک نعرہ پنجابی میں جو چلتا ہے، راج اللہ کا ہوگا، رواج محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ راج اللہ کا ہوگا، طریقہ، رسم، فعل، عمل نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہوگا تبھی کامیاب ہے۔ اللہ کے راج کو جو راج نہ مانے، محمد رسول اللہ کے رواج کو جو رواج نہ مانے، جس قدر مرضی امیر ہو، نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ آئیے دوسرا بندہ جو دنیا آخرت میں کامیاب، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح الجامع میری روایت ہے، من سال اللہ الجنت ثلاث مرات، جس بندے نے 3 مرتبہ کہہ دیا، گاڑی چلاتے، دکان پہ بیٹھے، دفتر میں بیٹھے، ڈیرے میں بیٹھے، حوالی میں بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، گلی میں جاتے، جناب رستے میں جاتے، جس بندے نے 3 مرتبہ کہہ دیا من سال اللہ الجنت ثلاث مرات، جس نے 3 مرتبہ کہہ دیا اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، جنت خود رب سے گزارش کرتی ہے، جنت خود رب سے ریکویسٹ کرتی ہے، اللہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میرا مہمان بننا چاہتا ہے، میں تیری جنت تیرے سامنے گزارش کرتی ہوں اس بندے کو میرا داخلہ عطا کر دے۔ بندے کے پاس کرسی ہو، بڑا خاندان ہو، وقت کا چودھری ہو، روپیہ پیسہ ہو، نوکر چاکر ہو، اللہ سے جنت کا سوال ہی نہ کرے، نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں کامیابی۔ حدیث کے اگلے الفاظ سماعت کیجئے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استجار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ کہہ دیا، جاہل سے جاہل بندہ بھی کہہ سکتا ہے، جس کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا اپنی زبان میں کہہ سکتا ہے اللہ مجھے تیری جہنم سے ڈر لگتا ہے، اللہ مجھے اپنی جہنم سے بچا لا، اللہ اپنے غیر سے بچا لا، اپنے غضب سے بچا لا، اپنے غصے سے بچا لا۔ نبی کائنات نے فرمایا جو 3 مرتبہ کہہ دیتا ہے اللہ سے جہنم کہتی ہے اللہ یہ بندہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ تو کامیابی کے لیے اللہ سے جنت مانگنی چاہیے،
اور جہنم سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ آج ہم کامیابی بڑے خاندان میں ڈھونڈتے رہ گئے، کامیابی کے لیے پیسے ڈھونڈتے رہ گئے، کامیابی کے لیے کرسی کے پیچھے بھاگتے رہ گئے۔ شریعت کہتی ہے کامیاب دنیا کا وہ انسان ہے جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی قسم جس قدر مرضی امیر ٹھہرے، شریعت کہتی ہے دنیا میں بھی ناکام ہے، قیامت کو بھی ناکام ہے۔ آئیے تیسرا بندہ جو دنیا آخرت میں کامیاب، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی اللہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له برأتان براۃ من النار و براۃ من النفاق۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ 3 مسئلے بیان کرنے لگوں۔ پہلا مسئلہ، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح اذان کا جواب دینا بھی فرض ہے۔ مسلم میں روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو مؤذن کی اذان کا جواب دو۔ جس طرح اذان نماز فرض ہے اسی طرح اذان کا جواب دینا بھی فرض ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہم اپنی دکان پہ، ڈیرے پہ، گلی میں، گھر میں، محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، جواب دیتے نہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اذان کا جواب دینا فرض، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ ایک حدیث میں آتا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اذان سنی اس کا جواب دیا، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پہ درود پڑھا، ثم صلی الوسیلہ، پھر اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ والی دعا پڑھی۔ نبی کائنات نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حلت لہ شفاعت یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں اس بندے کی سفارش کروں گا۔ اذان کا جواب دینا فرض، اسی طرح نماز پڑھنا فرض۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے پیارے بھائیوں اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے ساتھ یہ بھی الفاظ ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز پڑھنا فرض، جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض، لیکن جو جان بوجھ کے لیے نماز پڑھے شریعت کہتی ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ میں جذبات بیان نہیں کر رہا، حدیث سنانے لگا ہوں۔ نبی کائنات نے فرمایا صحیح سند کے ساتھ روایت ہے من سمع النداء فلم یاتی المسجد فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو بندہ بیمار بھی نہیں ہے، سویا بھی نہیں ہے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا بھی نہیں ہے، اس نے اذان کو سنا، جان بوجھ کے لیٹ نماز پڑھتا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ حدیث یاد ہے جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، تو یہ حدیث بھی یاد ہونی چاہیے جو جان بوجھ کے لیے نماز پڑھے پیغمبر فرماتے ہیں اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ تو حدیث یاد ہے جو جماعت ہو رہی ہو تو پیچھے سنتے پڑے اس کی سنتوں والی نماز نہیں ہے، تو یہ حدیث بھی یاد ہونی چاہیے جو اذان سننے کے باوجود اپنے ڈیرے پہ، گلی میں، محلے میں، گھر میں، دکان میں، مارکیٹ میں، چوک میں، چرستہ میں، بازار میں جان بوجھ کے بیٹھا رہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کے لیٹ نماز پڑھتا ہے، شریعت کہتی ہے اس بندے کی نماز نہیں ہے۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا من صلی اللہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ برأتان براۃ من النار و براۃ من النفاق۔ آقا فرماتے ہیں جس بندے نے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، نماز تو عاقل بالغ پر ساری عمر کے لیے فرض ہے اور جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ اصل مقصد یہ تھا جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جماعت کا کس قدر اجر و ثواب ہے، شریعت کہتی ہے بازار میں نہیں ہو، گلی میں نہیں ہو، آبادی میں نہیں ہو، جنگل بیابان کے اندر ہو، نماز کا وقت ہو گیا، تمہارے پاس مؤذن نہیں ہے، تمہارے پاس امام نہیں ہے، لیکن تم خود ہی اذان کہو، جس طرح امام جماعت کرواتا ہے اسی طرح جماعت کراؤ، آسمان کے فرشتے تمہارے مقتدی بن جائیں گے، اللہ تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 40 دن نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اور ان 40 دنوں میں ایک بھی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، چاہے حضر میں ہے چاہے سفر میں ہے،
ایک بھی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ میں پیغمبر 1441 سال پہلے کہہ کے جا رہا ہوں، اللہ اس بندے کو دو چیزوں سے بری کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ اس بندے کے دل سے منافقت کو ختم کر دیتا ہے۔ منافقت کی پھر دو قسمیں آ جائیں گی۔ اگر وہ اللہ کو مشکل کشا مانتا ہے، کسی کو بغیر تو مشکل کشا نہیں مانے گا۔ اگر اللہ کو حاجت روا مانتا تو غیر کو حاجت روا نہیں مانے گا۔ اگر اللہ کو داتا مانتا تو غیر کو داتا نہیں مانے گا۔ اور دوسری قسم یہ ہے جو 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، شریعت کہتی ہے وہ عملی منافق نہیں رہے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گالی نہیں نکالے گا، قصہ بیانی نہیں کرے گا، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ جو 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اس کے قلب سے، دل سے اللہ منافقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جو آج کے موضوع کے مطابق بات اللہ فرماتے ہیں وَبَرَأْتٌ مِّنَ النَّارِ، 40 دن جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بری کر دیا۔ تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کائنات کے لوگوں، دنیا آخرت میں کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا مہمان بنا دیا گیا۔ آئیے چوتھا اصول جو شریعت نے بتایا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ۔ جس قدر اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ کے بعد جس قدر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت سے پیار کرتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو ہم سے اللہ کے نبی کائنات علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی کائنات نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم میں روایت، من صلی البردین، جس نے دو نمازیں پڑھی ٹھنڈی، جس نے زور اثر کی دو نمازیں ادا کی، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ امت کے دل میں رغبت پیدا کرنا، جنت کے حصول کے لیے ایک تڑپ پیدا کرنا، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے، جہنم کے انگاروں سے بچ جائے اور جنت کی مالک و وارث بن جائے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات، پوری شریعت میں اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوں، یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ جس بندے نے ایک بچے کو پالا، ایک بیٹے کو پالا، اس کی پرورش کی، اللہ نے اس کے نام جنت لگا دی۔ میں نے نہیں پڑھا، ہوگا لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ مسلم میں روایت، نبی کائنات نے فرمایا جو بچیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، ایک بیٹی، دو بیٹی، 3 4 5 6 7 بیٹی ہو گئی ہیں، ان کو تان و تشنیع کا سبب نہیں بناتا۔ اور دوسرا ترجمہ سنیے، ایک بیٹا 4 بیٹیاں، اور چاروں بیٹیوں کو اپنے بیٹے سے ہیچ اور نیچ نہیں سمجھتا۔ جس طرح بیٹے سے محبت کرتا ہے اسی طرح بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، جس طرح اس کے خور و نوش کا انتظام کرتا ہے اسی طرح بیٹیوں کے خور و نوش کا انتظام کرتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی کہتا ہوں یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس بیٹے کے، اس باپ کے لیے جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی، جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے اپنی بیٹیوں پر کسی کو ترجیح نہیں دی۔ اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیں، باپ اپنی زندگی میں وراثت کو تقسیم کرے، جبکہ وراثت مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے۔ اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کرے، شریعت کہتی ہے جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو دے گا۔ مرنے کے بعد یہ اصول ہے کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ۔ اگر باپ اپنی زندگی میں ہی کر دے، اپنی جائیداد ہبہ کر دے، تحفے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ پیش کر دے، تو جس قدر بیٹے کو عطا کرے گا اسی قدر بیٹی کو عطا کرے گا۔ پھر 2 والا اور 1 والا معاملہ نہیں چلے گا۔ اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیے، اگر ایک باپ کے 5 بیٹیاں 2 بیٹیاں، 5 بیٹوں کے لیے دکانیں بنائی ہیں، مکان نہیں ہے اپنی زندگی کے اندر، شریعت کہتی ہے جو سا تحفہ تم نے اپنے بیٹوں کو دیا وہی تحفہ اپنی بیٹیوں کو بھی دو گے۔ بخاری میں روایت ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، نعمان بن بشیر، وہ آ کے نبی کائنات سے کہتے ہیں
اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں یا کوئی چیز دینا چاہتا ہوں. تو نبی کائنات علیہ السلام نے بڑا کیا پوچھا. آقا فرماتے ہیں یہ جو چیز تم اپنے اس بیٹے کو دینے لگے ہو، گھر میں جتنی بیٹیاں جتنے بیٹے سبھی نے برابر تقسیم کی ہے، سبھی کو برابر برابر دے رہے ہو، سبھی کو یہ چیز یہ غلام دے رہے ہو. اس نے کہا نہیں نبی کائنات ایسی بات نہیں ہے، میں یہ غلام صرف اپنے اس بیٹے کو ہی دینا چاہتا ہوں، نہ بیٹی کو دینا چاہتا ہوں نہ اس کے علاوہ کسی اور بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی کائنات نے بلا کیا فرمایا. آقا فرماتے ہیں محمد ظلم کا گواہ نہیں بنتا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. اگر آج باپ اپنے بیٹوں کے درمیان اپنی زندگی میں انصاف نہیں کرتا تو ظلم کرتا ہے، بیٹا اور بیٹیوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تو ظلم کرتا ہے. شریعت کہتی ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا آخرت میں عزت پانا چاہتے ہو تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اللہ فرماتے ہیں دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے جہنم سے بچنا ہوگا، جنت میں جانا ہوگا. آخری حدیث سنا کے بات کو مکمل کرتے ہیں. جو بندہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنی زبان سے لغویات فضول باتیں غیبت و چغلی نہیں کرتا، وہ بھی اللہ کی جنت کا مالک بنتا ہے. آخری حدیث اور بات کو مکمل کرتے ہیں. معاذ بن جبل نے کہا نبی کائنات مجھے ایسا عمل بتائیں، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار، ایسا عمل بتائیں جنت میں داخل ہو جاؤں جہنم سے بچ جاؤں. نبی کائنات نے فرمایا نمازیں پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، صدقہ اخراج کیا کرو اور جہاد کیا کرو. سب کچھ کرنے کے بعد نبی کائنات علیہ السلام نے فاخذ بلسانی، اپنی زبان کو پکڑا. اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پکڑنے کے بعد فرمایا کف علیک لسانک، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے. نبی اپنے صحابی سے بات کر رہے ہیں تم نے جہاد کیا، نہ نبی کی نیت پہ شک نہ صحابی کے عمل میں شک ہے. لیکن ساتھ ہی نبی کائنات نے فرمایا کف علیک لسانک، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد کرنے کے بعد اگر تم نے اپنی زبان کا اچھا استعمال نہ کیا تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی نماز تو پڑھی ہے، روزہ تو رکھا ہے، صدقہ و خیرات تو کیا ہے، جہاد تو کیا ہے. تو نبی کائنات نے فرمایا اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی کاٹی ہوئی ٹھیلیوں کی وجہ سے جائیں گے. تو اپنی زبان کا صحیح استعمال اللہ کی جنت کا مہمان بنا سکتا ہے، زبان کا غلط استعمال جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا آپ احباب نے سماعت کیا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ